میں ہوں ارشاد چوہان، آئی وٹنس نیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب 241 پی پی کے الیکشن کے بارے میں گفتگو آج نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جب تک کہ کوئی آگے کوئی فیصلہ نہیں آتا الیکشن کمیشن کا یا کورٹ کا، تو بیفور ٹائم اس پہ بات کرنا بے مقصد سی بات ہوگی۔ تو آج میرے ویلا کا جو زیادہ فوکس ہوگا وہ ہے سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں پر حکومت کی توجہ نہ ہونا، اور کیوں توجہ نہیں ہے، اور ان کے کیا نقصانات ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پر میں بات کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عوام کے عام ایشوز جو ہیں ان پر بات کی جائے جب تک کہ الیکشنز کے سلسلے رکے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کے پی کے گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا یہ سیلاب کابل، دریائے کابل سے توی سے گھومتا ہوا دریائے سندھ میں، اور پھر اس سے آگے بلوچستان سے بارشوں کا کو سلمان سے بہتی ہوئی رود کوئیوں جو یہاں ڈی جی خاں سے شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ توسا سے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا سلسلہ اس قدر شدید رہا کہ اس میں کم از کم 10 ارب کے قریب قیمت کے مویشی، جن کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے، وہ تلف ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ لائف سٹاک کی یہ صورتحال ہے۔ آئندہ کیا اس میں اور کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، بیماریاں پھیل سکتی ہیں، پانی میں ان کی جو لاشیں بہہ رہی ہیں ان سے لوگوں کو بیماریوں سے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس طرح کے تمام صورتحال کو جو ہے نا دیکھنے کے لیے انتظامیہ کی نظر بہت اور طرف ہے۔ وہ صرف اپنے ذاتی مفادات اور اپنے ذاتی جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، چاہے پولیٹیکل ہیں چاہے وہ مالی ہیں، ان کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نقصانات کا تخمینہ بڑھ رہا ہے، اور بعض جگہ پر تو یہ اطلاعات بھی ہیں اپر سندھ میں بڑے ذمہ داروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے سیلاب کو عوام کے گھروں کی طرف دھکیل دیا۔ یہ ویڈیوز چل رہی ہیں، پورے میڈیا پر چل رہی ہیں، سندھ کے میڈیا پر چل رہی ہیں، پورے بلوچستان کے میڈیا پہ چل رہی ہیں، تمام حالانکہ کے پی کے میں بھی یہ چل رہی ہوں گی کہ وہاں کیا نقصان ہوتے ہیں۔ مکانات کا تو ابھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، لائنوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کا ری ایکشن بھی آ رہا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس ہے۔ آپ جو لوگوں کے ساتھ 15 سال آپ نے حشر کیا سندھ کے اندر، اس کا ری ایکشن سب سے زیادہ سندھ میں آیا ہے۔ پنجاب، جنوبی پنجاب میں تو کسی ایم پی اے پر حملہ نہیں ہوا، کے پی میں بھی کسی ایسے اہلکار پر جو حکومتی اہلکار ہو اس پر حملہ نہیں ہوا، لیکن سندھ کے اندر آپ اندازہ کریں کہ ایک ایم پی اے کی گاڑی کو توڑ دیا گیا باقاعدہ طور پر، بھاگ کر جان چھڑانی پڑی اسے۔ پھر فریال تالپور پہ کے ساتھ جو ہوا، اس کا جیسا استقبال لوگوں نے کیا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا۔ آغا سراج کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کیسے اس کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے شکارپور سے، اپنے حلقے سے۔ تو اب عوامی رد عمل کو یہ کراچی میں کیسے روکیں گے، حیدرآباد میں کیسے روکیں گے، کوٹری میں کیسے روکیں گے؟ یہ اپر سندھ کے ذمہ داروں نے لوور سندھ کے ہاریوں کو تباہ کر دیا۔ اپر سندھ کے ہاری بھی گئے۔ تو اس میں نفیسہ شاہ بھی جوتے کھانے والوں میں شامل ہیں، ان کو بھی خاصی مطلب پرابلم ہوئی۔ آج جو 15 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے اس پر بات کریں نا، آ کے اس کا جواب دیں۔ جب الیکشن آتے ہیں بھٹو کی لاش کو اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے چل پڑتے ہیں کہ جی اب ہم اس کے نام پہ ووٹ ڈال دیں۔ ارے بھائی، اس کے منصوبے عمل کیا آپ نے 15 سال؟ یہ تو آپ نے سوچا نہیں کبھی، یا آپ کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ چند آپ کے مظاہرے رکھے ہوئے ہیں جو فیس بک پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یا آپ کو اتار ثابت کر رہے ہوتے ہیں
وہ خدائی اتار بنا دیا آپ کو زرداری صاحب کو کہ 15 سال میں انہوں نے شہد اور دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، وہ بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ڈیفنس میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان ایریاز کے اندر جہاں یہ خود رہتے ہیں وہ پانی میں تیرتا رہا ہے، وہاں پر کشتیاں چلتی رہی ہیں، وینس بنا رہا ہے۔ وہ وسان صاحب کے جو خواب میں جنہیں سیلاب بھی وینس نظر آتا ہے، تو اب آپ اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں ان کی عقل کا، ان کے شعور کا، ان کی ذمہ داریوں کا۔ اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ انا الیہ راجعون۔ میرا آخری یہی بات ہے ان کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی کا نام استعمال نہ کریں، اس کو یہ زرداری لیگ ہے۔ برائے مہربانی میرے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کا نام، یہاں پورے پنجاب کے اندر ان کے امیدوار نہیں ہیں، وہ فنکشنل لیگ کے چند لوگ پکڑ لیے، یا کھروں کی 2 سیٹیں ہیں ان پر وہ لوگ آ گئے، یا نواب زادہ کا بیٹا آ گیا، اس کی اپنی ذاتی سیٹ ہے۔ ان کا تو ایک راجہ رینٹل جیتا ہے، وہ ایک سیٹ 146 میں سے اگر ایک سیٹ وہ لے بھی لی، ایک سیٹ پنجاب سے لے کر آپ اس سے کیا بنا لیں گے؟ پنجاب میں کیا کھڑا کر لیں گے؟ ہاں ایک بات یہ ہے کہ پیسے کی طاقت سے آپ پوری قوت لگا کے لوگوں کو خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں پنجاب کے اندر۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ پنجاب حکومت توڑنے کے لیے ادھر بیٹھے پیسے لگا رہے ہیں، وہاں جو لوگ مر گئے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے، ان پہ پیسے لگائے نا یہی جا کے۔ یہ جو یہاں پر اربوں روپے لے کے پنجاب میں بیٹھ رہے ہیں کہ جی اب یہاں پرویز الہی کی حکومت گرا دیں گے، ہم عمران خان کی دوسری KP کی حکومت گرائیں گے پیسے دے کر، تو یہ وہاں سلا کے زدگان پہ خرچ کریں، ان لوگوں پہ خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے انٹرسٹڈ، اتنے ویسٹڈ انٹرسٹڈ سے جڑے ہوئے لوگ، عوام دشمن قوتوں کے ساتھ رہنے والے لوگ کیسے عوام کی خدمت کر سکیں گے؟ تو آج تک تو میں اتنا ہی آپ سے بات کر سکوں گا، کیونکہ کچھ مجھے بھی کہیں جانا ہے تو کچھ معلومات لینی ہے۔ آج عمران خان کے جلسے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہی ہو، اور یہ الیکشن جو پروسیس ہے وہ بخوبی سر انجام پائے، اس کے لیے کوئی جھگڑا، کوئی اور معاملات، کسی میں فساد اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ جس طرح انڈیا کے اندر انتخابات چلتے رہتے ہیں، لوگوں کے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، الیکشن کمیشن پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ بہرحال الیکشن کمشنر تو سب کے لیے نامنظور ہے، صرف منظور نظر ہے تو سعید مہدی یا نواز شریف کا، جن کا وہ داماد ہے۔ تو آپ اپنے داماد کو اپنی پارٹی میں اب ٹکٹ دیں یا سینٹ میں دیتے ہیں، جیسے رانا مقبول کو دی ہے، اس کو سینٹ میں بھجوا دیا ہے۔ تو ہم نے بہرحال کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جب وہ SP بہاولپور تھا 1983 میں، اس کے ہاتھوں ہمیں بھی تھانوں میں رات ایک تھانہ تو دوسری رات دوسرا تھانہ، تیسری رات تیسرا تھانہ، ایک نارمل کیس کو اٹھا کر انہوں نے اسپیشل ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر دیا۔ خیر وقت گزر گیا، آج اس وقت کو بہت عرصہ گزر گیا، لیکن رانا مقبول صاحب باعزت کبھی نہیں رہیں گے، کہیں بھی نہیں رہیں گے، وہ سینیٹر بھی ہوں، چاہے وہ صدر پاکستان بن جائیں، عزت سے ہم بھی ان کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیں ارشاد چوہان کو اگلے ویلاگ کے لیے، تاکہ میرے پاس مواد پہنچے اور اس پر میں بات کرتا چلوں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک ارشاد چوہان کو اجازت دیجیے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، اس کی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، میری آواز آپ تک پہنچتی رہے، لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اس کو شیئرنگ کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ یہ میڈیا پر پابندی لگائیں گے، کیسے لگائیں گے؟ مجھ پہ لگا لیں پابندی، اور کوئی شروع ہو جائے گا میرا کیمرہ لے کے، میرا فون اٹھا کے کوئی اور شروع ہو جائے گا، کوئی اپنا فون نکال کے شروع ہو جائے گا، کوئی خاتون شروع ہو جائے گی، کوئی بچہ شروع ہو جائے گا۔ کس کو روکیں گے؟ 22 کروڑ لوگوں کو روک لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ان لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کا احترام کرنا پڑے گا، ان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا، ورنہ گھر جائیں، گھر وہ خود بھیجیں گے ان کو۔ اب بھیجنے کا طریقہ کار پرچی کے ذریعے طے کرتے ہیں یا ڈنڈوں سے طے کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جانا ان کو ہے ہی ہے، لیکن اس کا راستہ چننا ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے کیسے جانا ہے۔ خدا حافظ۔